کیوں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں نبی پاک مسلسل 3 دن تک آئے، اور سلطان نور الدین زنگی نے مدینے میں موجود ایک سرنگ میں ایسا کیا دیکھا جسے دیکھ کر پورے مدینے والوں کے ہوش اڑ گئے۔ ایک رات سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے کہ اچانک اٹھ کر بیٹھ گئے اور نم آنکھوں سے فرمانے لگے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے آقا سرکار دو عالم کو کون ستا رہا ہے۔ سلطان اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل 3 دن سے سلطان کو آ رہا تھا، اور آج پھر چند لمحوں پہلے وہی خواب انہیں آیا جس میں سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کافروں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ اب سلطان کو قرار کہاں تھا؟ انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی لے کر دمشق سے مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت دمشق سے مدینہ کا راستہ 20 یا 25 دن کا تھا، مگر سلطان نے بغیر آرام کیے یہ راستہ 16 دن میں طے کیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے مدینہ آنے جانے کے تمام راستوں کو بند کروا دیا اور تمام خاص و عام کو اپنے ساتھ کھانے پر بلایا۔ اب لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، آپ ہر چہرے کو دیکھتے مگر آپ کو وہ چہرے نظر نہیں آئے۔ اب سلطان کو فکر لاحق ہو گئی اور آپ نے مدینہ کے حاکم سے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا ہے جو اس دعوت میں شریک نہیں ہے؟ جواب ملا، مدینہ میں رہنے والوں میں سے تو کوئی نہیں، مگر 2 مغربی زائر ہیں جو روزہ رسول کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلایا کرتے ہیں، جو عرصہ دراز سے مدینہ میں مقیم ہیں۔ سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں زائر اپنے آپ کو بہت عبادت گزار ظاہر کرتے تھے۔ ان کے گھر میں تھا ہی کیا، ایک چٹائی اور 2-4 ضرورت کی اشیاء۔ سلطان ان سے ملنے ان کے گھر پہنچے کہ گھر میں موجود چٹائی کے نیچے سلطان کو فرش لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ نے چٹائی ہٹا کر دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ سلطان نے اپنے سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا۔ وہ سرنگ میں داخل ہوئے اور واپس آ کر سلطان کو بتایا کہ یہ سرنگ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غیظ و غضب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ سلطان نے دونوں زائرین سے پوچھا کہ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ حیل و حجت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ یہودی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر یعنی سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو چوری کرنے پر مامور کیے گئے ہیں۔ سلطان یہ سن کر رونے لگے۔ اسی وقت ان دونوں کی گردنیں اتار دی گئی۔ سلطان روتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے۔ تو سلطان نے معمار بلوائے اور قبر اقدس کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ پانی نکل آئے۔ سلطان کے حکم سے اس خندق میں پنگھلا ہوا شیشہ بھر دیا گیا۔ بعض نے لکھا ہے کہ سلطان کو سرنگ میں داخل ہو کر قبر انور پر حاضر ہو کر حضور کے قدمین شریفین کو چومنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔